السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا لیکچر ہے قانون تکلیل افادہ مختتم کے مفروضات۔ قانون تکلیل افادہ مختتم سے مراد ایک صارف جب کسی شے کی اکائیوں کا لگاتار استعمال کرتا ہے تو اس کا افادہ مختتم گرتا چلا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک صارف جو ہوگا جب کسی شے کا لگاتار استعمال کرے گا تبھی اس کا جو افادہ مختتم ہوگا وہ گرتا چلا جائے گا۔ اکنامکس میں جو لاز ہوتے ہیں وہ سم ازمپشنس کے تحت یعنی کہ مفروضات کے تحت چلتے ہیں، اسی طرح سے قانون تکلیل افادہ مختتم بھی کچھ مفروضات کے اوپر بیس کرتا ہے۔ تو سب سے پہلا مفروضہ ہے مسلسل۔ اور لگاتار کہ ایک صارف جو ہوگا جب کسی شے کی اکائیوں کا استعمال کرے گا تو اس چیز کا وہ لگاتار استعمال کرے گا۔ اگر ایک صارف جو ہے وہ پہلا گلاس پانی صبح کو پیتا ہے، دوسرا دوپہر کو اور تیسرا شام کو پیتا ہے تو پھر ہم قانون کو واضح نہیں کر سکتے۔ ہم قانون کو اسی صورت میں واضح کر سکتے ہیں کہ اگر اس نے پہلا گلاس صبح کو پیا ہے، اسی وقت دوسرا، اسی وقت تیسرا، اسی وقت چوتھا استعمال کرے گا، تبھی ہم دیکھیں گے کہ اس شے سے حاصل ہونے والی جو تسکین ہوگی، جو افادہ مختتم ہوگا وہ اوپر سے نیچے کم ہوتا چلا جائے گا۔ تو اس کا مطلب ایک صارف کا کسی بھی شے کو جب وہ لگاتار استعمال کرے گا تبھی اس کے اوپر جو قانون ہوگا وہ آپ کو نظر آئے گا۔ اس کے بعد ہے سیکنڈ ہے شے کی مناسب مقدار۔ شے کی مناسب مقدار کہ ایک صارف جب کسی شے کا لگاتار استعمال کر رہا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شے کو مناسب مقدار میں بھی استعمال کرے۔ نہ تو ایسے ہو کہ اس شے کی مقدار اتنی ہی زیادہ ہو کہ آپ کی نظر میں اس کی اہمیت بالکل ہی ختم ہو جائے، اس میں افادیت بالکل ہی کم ہو جائے، اور نہ ہی ایسے ہونا چاہیے کہ اس شے کی مقدار اتنی کم ہو جائے کہ آپ کی نظر میں اس شے کی جو افادیت ہے وہ بہت ہی زیادہ ہو جائے۔ تو یہاں پر یہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ ایک صارف جو ہوگا جب کسی شے کا لگاتار استعمال کرے گا تو اس کے ساتھ وہ اس شے کی جو مقدار جو ہوگی وہ مناسب مقدار میں استعمال کرے گا۔ اگر مناسب مقدار میں استعمال کرے گا تبھی اس شے سے حاصل ہونے والی جو افادیت جو ہوگی وہ اوپر سے نیچے کم ہوتی جائے گی۔ اس کے بعد ہے شے کی یکساں نوعیت۔ شے کی یکساں نوعیت کہ ایک صارف جو کسی شے کا استعمال کر رہا ہے، سپوز کرے وہ پانی کا ہی استعمال کر رہا ہے، تو پہلا گلاس زیادہ تسکین فراہم کرے گا، دوسرا اس سے کم، تیسرا اس سے کم۔ لیکن اگر وہ ایسا کرے کہ پہلا گلاس وہ پانی کا پیے اور دوسرا گلاس جو وہ جوس کا پیے، پھر اس کی جو تسکین ہوگی وہ اس کو پہلے سے کم ہونے کی بجائے پہلے سے زیادہ ہو جائے گی۔ اسی لیے کہ جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے وہ یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے۔ پانی کر رہا ہے تو پانی کے اوپر لا، جوس کر رہا ہے تو جوس کے اوپر یہ لا اپلائی ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ صارف جب کسی شے کا لگاتار استعمال کرتا ہے تو اس شے کی جو اکائیاں بھی ہونی چاہیے وہ یکساں نوعیت کی ہونی چاہیے، تب آپ دیکھیں گے کہ اس چیز سے حاصل ہونے والے جو مختتم افادہ ہوگا وہ پہلے سے کم ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 کے اوپر ہے آپ کے پاس صارف کی ذہنی کیفیت۔ کہ ایک صارف جب اس چیز کا استعمال کر رہا ہے تو اس شے سے حاصل ہونے والی جو تسکین ہوگی وہ آہستہ آہستہ کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ صارف کی جو ذہنی کیفیت ہونی چاہیے وہ تبدیل نہ ہو۔ اگر صارف کو یہ لگے کہ وہ جب اس چیز کا زیادہ استعمال کرے گا تو اس سے نقصان حاصل ہوگا تو پھر اس چیز کا بالکل ہی استعمال جو ہوگا وہ کم کر دے گا، اور اگر اس کو یہ لگے کہ اس چیز کے استعمال سے اس کی افادیت بہت زیادہ ہو جائے گی یا اس کو بہت کوئی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، تب وہ کیا کرے گا، اس شے کو زیادہ استعمال کرے گا، اور جب اس شے کو وہ زیادہ استعمال کرے گا تو وہ آپ دیکھیں گے کہ اس سے حاصل ہونے والی جو افادیت ہوگی اس کو اس میں زیادہ نظر آئے گی۔
اسی لیے وہ کہتا ہے کہ صارف کی جو ذہنی کیفیت ہونی چاہیے اس کے اندر تبدیلی نہ ہو، اور اس کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ جب وہ کسی شے کا لگاتار استعمال کرے گا تو اس شے سے حاصل ہونے والی جو افادیت ہوگی وہ پہلے سے کم ہوگی۔ نمبر 5 کے اوپر ہے اس کے پاس کہ صارف جو ہوتا ہے جو چیزیں استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ جو چیزیں ہونی چاہیے تقسیم پذیر ہونی چاہیے، وہ جو چیزیں ہونی چاہیے تقسیم پذیر ہونی چاہیے، کہ شے جب کسی شے کا جب وہ استعمال کرے گا تو وہ جو چیزیں استعمال کر رہا ہے وہ ڈویزیبل ہونی چاہیے، تاکہ جب اس کو حصوں میں وہ تقسیم کر کے استعمال کر سکے تو دیکھے گا کہ اس سے حاصل ہونے والی جو تسکین ہوگی وہ پہلے سے کم ہوگی۔ یعنی کہ جو چیز وہ استعمال کر رہا ہے اس کے اندر یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ وہ تقسیم یعنی کہ تقسیم ہو سکتی ہے، تقسیم پذیر ہو، تبھی آپ دیکھیں گے یہ قانون جو ہوگا وہ آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ نمبر 6 کے اوپر ہے آپ کے پاس صارف کی آمدنی نہ بدلے، کیونکہ جب صارف کی آمدنی میں تبدیلی ہوتی ہے ساتھ ہی اس کا خرچ کرنے کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ جب اس کی آمدنی بڑھتی ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کم آمدنی پر آپ کو وہ زیادہ سیٹسفائی کرے، جیسے ہی آپ کی آمدنی بڑھی آپ نے کیا کیا، اس چیز کا استعمال کرنا کم کر دیا، کیونکہ وہ اب اس میں آپ کی جو افادیت تھی وہ کم ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ کو پانی کا ایک گلاس پینے کے اندر جو ہوگی وہ تسکین زیادہ ملے گی، لیکن جب آپ کی آمدنی بہت زیادہ ہو جائے گی پھر آپ کو وہ پانی کی بجائے آپ کو جوس کے اندر جو ہوگی افادیت زیادہ نظر آئے گی، تو آپ وہاں پر اپنا زیادہ خرچ کریں۔ تو اسی لیے صارف کا ذہنی طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، تبدیل نہیں ہونا چاہیے، صارف کی آمدنی تبدیل نہیں ہونی چاہیے، تب جا کر آپ دیکھیں گے یہ قانون جو ہوگا وہ آپ کو پورا ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قانون تقلیل افادہ مختتم کو پورا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس شے کا مسلسل اور لگاتار استعمال کرے، شے کی اکائیوں کا مناسب مقدار میں استعمال کرے، نہ وہ اتنی زیادہ ہو کہ اس کی اہمیت کم ہو جائے اور نہ اتنی کم ہو کہ اس کی اہمیت زیادہ ہو جائے، شے کی جو اکائیاں ہیں وہ یکساں ہونی چاہیے، اور صارف کی جو آمدنی ہونی چاہیے وہ تبدیل نہ ہونی چاہیے، اور صارف کی جو ذہنی طرز عمل ہے وہ بھی تبدیل نہ ہو، اور جو چیزیں وہ استعمال کر رہا ہے وہ تقسیم پذیر ہو، اور صارف کی آمدنی بھی تبدیل نہ ہونا چاہیے ہو سکے۔ تو بچوں اپنا خیال رکھیے گا، آج کا ہمارا لیکچر یہی تک ہے، اللہ حافظ۔